للہ میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور پروفیسر امجد علی شاکر صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو بیان کیا، وہ آج کے دور کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک ساتھی، جس طرح ابھی حضرت نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ امریکہ سے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھنے آئے، ایک ساتھی جو اسپین سے تھے، وہ اسپین کا ایک قبیلہ ہے، اس کا نام باسک ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے اوپر مذہبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ میرے خاندان نے ہی میں نے راہب بننا تھا، اور میں بچپن سے، جس طرح ہم ولی ابن ولی ہوتے ہیں نا جی، یا جو بھی ہوتے پیر ابن پیر، اور سارے کے سارے کہنے لگے میرے خاندان ایسا ہی تھا جس نے راہب بننا تھا۔ تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے غالباً 1978 میں یا 1980 میں وہ کہنے لگا کہ میں اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ پہ ملا، اس وقت میں تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا، تو اسپین کے قبیلے سے تھا، باس قبیلے سے، اور جب مسلمان ہوا تو اس نے اپنا نام شیخ عمر رکھا۔ شیخ عمر نے حضرت امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پڑھنے کے بعد، جتنا مواد ملا پڑھنے کے بعد، کہنے لگا کہ میرا یقین ہے کہ اگر مسلمان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو مانے ہوتے تو اس وقت دنیا میں سپر پاور ہوتا۔ مسلمانوں نے اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے پر عمل کیا ہوتا تو مسلمان اس وقت دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ وہ شیراں والا بھی آئے غالباً، اور سلسلہ چشتیہ سے ان کا تعلق تھا، اور شیخ عمر ان کا نام تھا۔ بہرحال حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکری طریقہ پروفیسر صاحب نے ہماری خدمت میں عرض کیا، اور یہ بتلایا کہ میں مستقبل کو ان کی نظر سے دیکھتا ہوں، یہ اس کی عملی شکل ہے، وگرنہ باتیں ساری دنیا بہت کرتی ہے۔ آج رشیا نے یوکرائن پہ حملہ کیا، اور پوری دنیا کی سپر پاور، جس کو امریکہ اور نیٹو کہا جاتا ہے، اس نیٹو نے جوابی وار جو کیا وہ کیا اکنامک سینکشنز لگائیں۔ پوری دنیا کی سپر پاور نے، ایک رشیا نے جنگ کا اعلان کیا اور جنگ شروع کی، اور دنیا نے جو اس کو رسپانس دیا یا رسپونڈ کیا، وہ یہ کیا کہ اس کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی۔ یہ بات اس مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج سے کوئی 20-22 سال پہلے ہم شیراں والا میں جمعہ پڑھتے تھے، تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ اس وقت مسجد کی ممبر سے بیٹھ کر جو باتیں ہوتی تھیں وہ کچھ اور تھیں، لیکن جب میں شیراں والا میں حضرت کے پیچھے جب جمعہ پڑھتا تو حضرت اس وقت 20-22 سال پہلے کہتے کہ مسلمان کو اقتصادیات کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والی جنگ اکنامک جنگ ہے۔ تو وہ 20-22 سال پہلے یہ بات کسی کو عملی طور پہ نظر نہیں آتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت پہ بہت سارے، جیسے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پروفیسر امجد علی شاکر صاحب بیٹھے ہیں، میں کراچی میں دورہ تفسیر پڑھ رہا تھا، تو جب واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں، اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ لکھا، تو اس پہ حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں مولانا عبید اللہ سیالکوٹی کو کیا ہو گیا۔ میں نے فوراً وہیں سے پروفیسر صاحب کو فون کیا، اور میں نے پوچھا یہ مولانا عبید اللہ سیالکوٹی جن کو کہہ رہے ہیں وہ حضرت سندھی ہی ہیں؟ اور پھر انہوں نے پوری اس بات کو مجھے سمجھایا۔ پھر میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا وہی سارا فلسفہ لے کر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے، جس کو اس وقت بھی لوگ، جب حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ اہیڈ آف دا ٹائم، جب حضرت نے شاہ روس کے ساتھ معاملات کرنے تھے، تو حضرت پورا اس کے طریقے سے کہ وہ کسی انداز میں اس کے کوئی ایسی نظام نہ ہو
تو حضرت نے چمچ اور کانٹے کے ساتھ یا کانٹے اور چھری کا استعمال کیا. جب حضرت پاکستان واپس آئے, اب ہندوستان واپس آئے, تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. ایک اسی طرح کوئی شاگرد بیٹھا ہوا تھا یا کوئی طالب العلم تھا, اس نے کہا حضرت ہاتھ سے کھانا سنت ہے. تو حضرت نے آگے سے جواب دیا میں پیر سے تو نہیں کھا رہا. تو حضرت نے دین کو اس انداز میں, اس کی علمی شکل کو, عملی شکل کو اس انداز میں بیان کیا کہ ہم جو کنویں کے مینڈک کی طرح, جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے عرض کیا یہ ساری باتیں, یہ اسی انداز میں کہ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت لوگ حضرت کے خلاف ہو گئے. بعضوں نے کتاب لکھی کہ شاید پے در پے اتنی شکستیں ہوئیں کہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان شکستوں کی وجہ سے اس طرح کی سوچ کے مالک ہو گئے. لوگوں کا ایک اپنا فلسفہ. بابا بلے شاہ کو آج بہت سارے لوگ مانتے ہیں اور ان کے اوپر کتابیں اور تھیسس بھی لکھتے ہیں. اس زمانے کے لوگوں نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا. اسی انداز میں جس طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے اندر, ابھی بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جانے کے بعد ان کی قدر کرتے ہیں, اس وقت ان کی قدر نہیں ہوتی. تو میں دو باتیں مجھے آج بھرپور ذہن میں, حضرت سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہو رہی تھی, اور یہ کیونکہ حضرت کا 150 سالہ یوم ولادت 10 مارچ 2022 کو الحمدللہ بھی 2 دن پہلے, تو جو حضرت سے تعلق جن کا ہے انہوں نے اس کو بھرپور اجاگر کیا. 10 مارچ 1872 میں دنیا میں تشریف لائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نشست ہمارے شیراوالا میں شاہ ولی اللہ سوسائٹی ہوتی تھی, اس کا اجلاس ہوتا تھا, اس سے طلباء اور علماء کو بڑا موقع ملتا تھا چیزوں کو سمجھنے کا. آج بحمدللہ حضرت سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عنوان سے یہ ایک حق بھی ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. تو میرے یاد ہے میں اپنے بچپن میں جب شیراوالا میں جمعہ حضرت کے پیچھے پڑھتا تھا اور باقی اس کے علاوہ جب کہیں اور جمعہ پڑھتا تھا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا, زمین آسمان کا فرق تھا. اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے فرق کی, اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ حضرت جمعے میں یہ بیان کرتے تھے کہ مسلمانوں کی تباہی خاندانی نظام کے ٹوٹنے سے ہوگی, اور اس کے اوپر بڑے جمعے حضرت بیان فرماتے تھے. اب جو لوگ نہ سمجھنے والے تھے وہ الٹی پلٹی باتیں بھی کرتے تھے. اسی انداز میں جب منبر پہ بیٹھ کے حضرت دامت برکاتہم العالیہ یہ بات کہتے تھے کہ آنے والا وقت اقتصادی جنگ کا ہوگا, اور وہی اب آپ دیکھتے ہیں اس کی عملی شکل کہ روس نے یوکرین پہ باوجود اس کے کہ بے تحاشا لوگوں نے دھمکیاں دی کہ اس کے خلاف یہ ہوگا, یہ ہوگا, اس کو سبق سکھائیں گے. الٹیمیٹلی سبق سکھانے کے لیے انہوں نے جو چیز کی وہ اقتصادی پابندیاں لگائیں اور سوئفٹ کوڈ سے نکال دیا. اس کے علاوہ نہ وہ کچھ کر سکے نہ وہ کچھ کر سکنے کے ان کا نظر آ رہا ہے کہ کچھ کر سکیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کی. بہت سے لوگوں نے کہا حضرت آپ اپنے جاننے والے ارد گرد کے قریب کے لوگ کہ حضرت ممبر پہ بیٹھ کے آپ فضائل بیان کیا کریں, اس طرح کی ترتیب ہے. لیکن حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی انداز میں الحمدللہ ہمارے اندر, جیسا حضرت امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت سندھی نے ہمارے اندر کام گھول دیا تھا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سندھی کے پہلے شاگرد, اور حضرت امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ میرے داجان حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگرد, فرماتے تھے حضرت کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ہٹوں کے اندر کام گھول دیا ہے کرنے کا, یعنی احساس ہی نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ باتیں جو آج سے 20-22 سال پہلے حضرت اس وقت کہتے تھے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب اس کی عملی شکل نظر آ رہی ہے. ابھی جمعیت علماء اسلام اگر حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ دیکھا جائے اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا تواتر, اگر ان کی چیزوں کا تواتر, ان کی سیاست کا تواتر جو حضرت امام الہدیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے اور ان کی سیاست سے ملتا ہے, تو یہی طریقہ ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا کہ کیا حضرت آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ سب سے پہلے ہم آپس میں ٹھیک ہو, یعنی اپنی آزادی ہو, آزادی کے الفاظ استعمال کیے. جس طرح یونائٹڈ یورپین یونین کا استعمال کیا, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ, جس کا انداز جو حضرت نے اس وقت کہا کہ جہاں پہ یہ مسلمانوں کی اکثریت ہو, یہ ساری چیزیں ایک الگ ہیں. اگر ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو اب ہمیں
اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے حضرت سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فلسفہ جس کی ہم بات کرتے ہیں اور جس کی شکل ہمیں نظر نہیں آتی بات، اور جس طرح حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کہا کہ جو کام کرتا ہے اس کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کر لے تو اپنا کام کرتے نہیں ہیں، اور یہ وقت چھوڑتا نہیں ہے، وقت بڑا سخت ہوتا ہے، جو نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، جو کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ لیکن ہمارا افسوس، اور حضرت کا جو بات حضرت نے بتلائی وہ یہی بات بتلائی، جو کرنے والا ہوتا ہے نہ اس کو کرنے دیتے ہیں، اور بلکہ اس وقت اس کے خلاف فتوے اور ساری سازشیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کی اس محفل، اس خوبصورت تقریب جو ہمارے اوپر حق بھی تھا، اور اللہ توفیق دے تو آنے والے وقت کے لیے ہو سکتا ہے اس کے اثرات چار دانگ عالم پھیلے، اس کا میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور پروفیسر امجد علی شاکر صاحب کا، مولانا جمیل الرحمن اختر صاحب کا، مولانا زاہد الراشدی صاحب کا، اور تمام علماء جو تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے اختتامی دعا فرمائیں۔ السلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رفقائے محترم، حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر اصل میں بنو امیہ کی سیاست کا تسلسل تھا، اور جو لوگ اپنے آپ کو صرف سید سمجھتے تھے وہ فکر بنو عباس کا تسلسل اور تواتر چاہتے تھے، جبکہ خلافت اسلامیہ اہل سنت والجماعت کے سیاسی نظام کی بنیاد، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ محمد اسحاق نے 1843 میں علماء دیوبند کا، علماء ہند کا ایک سیاسی نظریہ دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست اسلامیہ سے متعلق کریں گے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ دنیا میں علم الکلام کی جنگ جو ہے اس میں جو رسوخ حاصل کر لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ابھی مفتی ریاض جمیل صاحب کی تقریر کے دوران جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، تو میں نے ان کو بتایا کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں، تو اللہ کے علم کے بغیر کوئی پتہ اور کوئی چیز نہیں ہلتی۔ تو اسی طرح یہ جو جنگ ہے، اس جنگ میں فکری تسلسل کی ضرورت ہے، اور وہ فکری تسلسل یہ ہے کہ آپ حضرات کیمرے والے ذرا پیچھے چلے جاؤ تاکہ ساتھیوں کو دقت ہو۔ جو فکری جنگ ہے اس کا تسلسل یہ ہے کہ بنو امیہ نے جس طرح سے سیاسی وجاہت حاصل کی اس طرز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کے بعد ڈسکنٹینیو ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بنو عباس کے بعد، اور اس کے بعد اب ہمیں احیاء کی ضرورت ہے، جس کی طرف اشارہ پروفیسر امجد علی شاکر صاحب نے کیا۔ تو ہمیں کسی احیاء کی ضرورت نہیں ہے، وہی تسلسل ہے جو چلا رہا ہے، اور آج ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ اسی توارث اور اسی تواتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا۔ اور پہلے خلافت ظاہرہ تھی، اس کے بعد خلافت باطنہ ہو گئی۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے جب مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی تو فرمایا کہ یہ جتنے علماء کو میں نے ذمہ داریاں سونپی ہیں یہ سب سلسلہ چشتیہ سے متعلق ہے، اور اس تحریک میں جان تب آئے گی جب کوئی سلسلہ قادریہ سے متعلق شخص
اس کو آگے لے کے چلے گا۔ چنانچہ جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور دارالعلوم دیوبند کا 50 سالہ جشن دستار بندی ہو رہا تھا، حضرت پیر ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اکابر کی دستار بندی اس 50 سالہ جشن دستار بندی میں۔ جب سب کو دستار دے دی تو اذان اثر شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا حضرت اذان ہو رہی ہے، تقریب بعد میں کریں گے۔ فرمایا نہیں، ایک ہی تسلسل سے ہم اس کو جاری رکھیں۔ ان کا حضرت دستار ختم ہو گئی تو حضرت شیخ الہند نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے سر پہ پہن، وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب چیز یہاں تک آ گئی، یہ آگے بڑھے گی تو سلسلہ قادریہ کے علمبردار کی روشنی میں آگے بڑھے گی۔ اس لیے کہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اگر ہم تربیت کریں گے تو انہی سلاسل اربعہ میں کریں گے، اور عقیدہ علم الکلام کا جو ہوگا وہ ابو منصور ماتریدی کا ہوگا، اور یہی ہمارا تسلسل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اب جو آج کی سیاست ہے، اس کے جتنے بھی ڈھاب اور رخ ہیں، اس میں وہ لوگ جن کی فکر کے سوتے ہمارے اکابر سے ملتے ہیں، وہ ہماری ہر چیز کا تسلسل ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ خود مختار آزادی کا وقت ختم ہو گیا۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ریاست کو فرضی طور پر لوگوں کا نگہبان بنایا گیا، اور یہ عقیدہ وضع کیا گیا، یہ پروٹوکول دیا گیا، اب آپ احترام سے کھڑے ہو جائیں، آپ کے سامنے قومی ترانہ پڑھا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ حقیقی چیز کے آگے ایک وضعی چیز کو برپا کیا جا رہا۔ اب چیز واپس آ گئی ہے، اب سرکاری اسکول میں کوئی نہیں جاتا، سرکاری ہسپتالوں میں کوئی نہیں جاتا، اس لیے کہ مملکت ختم ہو رہی ہے، ریاست کا وہ وجود ختم ہو رہا ہے۔ پہلے حج کا نظام بھی سرکاری طور پہ ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ حج کا نظام بھی طبقاتی طور پر ہوگا، علاج بھی طبقاتی ہوں گے، اور اسکول اور کالج بھی طبقاتی ہوں گے۔ تو اصل جیسا پروفیسر صاحب نے فرمایا، حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تھا کہ ہماری آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں۔ جیسے امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، وہاں پہ 53 ریاستیں ہیں، ہر ریاست کا اپنا قانون ہے، ہر ریاست کا اپنا سپریم کورٹ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی جو صوبے مسلمانوں کے نظام کو لینا چاہیں اس پہ چلیں، جو ہندوؤں کے نظام پہ چلنا چاہیں اس پہ چلیں، اور ہندوستان کی انڈین یونین ہو جس میں ہر ریاست آزاد ہو، لیکن کرنسی، ٹیلی کمیونیکیشن یہ انڈین یونین کے تحت ہو، تاکہ کرنسی کو خود مختار کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسے فرمایا IMF کا آدمی آ گیا ہے اور اسٹیٹ بینک کا گورنر بن گیا، تو بس اس خود مختاری کو حاصل کرنا ہے۔ باقی جنہ دے کاردانے انہوں دے کملے بھی سیانے، ہمیں اپنے علماء کو ملازم نہیں بنانا پڑے گا، بلکہ ان کو تجارتی کمپنیوں کا سربراہ بنانا پڑے گا۔ ملائیشیا میں آج یہ صورتحال ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے مدارس بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں کے مالک ہیں، اور ان مدارس کی شورا ان کمپنیوں کے بھی معاملات چلاتی ہے۔ اس لیے آنے والے دور میں جو اہل سنت والجماعت کے نظام کا تسلسل ہوگا، اس کے لیے ملائیشیا کی سرزمین ایک
نرسری کے طور پر کام کرے گی، اور وہ انہی خطوط پر ہے جو حضرت شیخ الہند کی دانش کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے جو فلسفہ برپا کیا تھا اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگے بڑھ کر اس ملک میں اسلام کے حقیقی نظام کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جس طرح کے باطل فرقے ہیں ان کے نظریات کو کہ ابطال کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔